میرا میرا کوشچن نام میرے زبیدہ میرے ہے۔ دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب، لیکن پوچھنے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں پوچھنے کا آج کا جو پورشن ہے، تو مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور مریم نواز جو ان کی دختر ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے لیکن ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ ان کے والد کے علاج پر ہے، کیونکہ والدین دوبارہ نہیں ملتے. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اس کے اوپر ان کی صحت کے حوالے سے کس قسم کا سٹریس ہے. باہر جانے کی تیاریاں ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں یا برطانیہ میں آتے ہیں، یہ بعد میں طے ہونا باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ایس ٹی ایچ آپ تک پہنچ رہا ہو تب تک یہ تفصیلات آپ کو مل چکی ہوں، یا اس میں اگر اتنی پیش رفت نہیں بھی ہوتی تو ماحول یہی بنا ہے. لائن جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے اوپر ان کا نام ہٹانے کی بات بھی ہو رہی ہے. درخواست جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ انٹیریئر منسٹری تک پہنچ گئی ہے خبروں کے مطابق، اور عین ممکن ہے کہ ان کا نام ہٹا دیا جائے، ان کو باہر جانے کا اہتمام کر دیا جائے. اس کے ظاہر امپلیکیشنز ہوں گے. میاں محمد نواز شریف جب علاج کے لیے باہر جائیں گے تو ایک چیز بہرحال مستند ہوگی کہ ان کو علاج کی اشد ضرورت ہے، اور ان کی فیملی اس علاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہے گی کہ ان کی صحت یکدم خراب کیوں ہوئی. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ان کی فیملی کے ذہن پر سوار ہوگا. میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ ان کی صحت خراب کیوں ہوئی. علاج معالجے سے پہلے تو تشخیص ہے وہ بہت کروشل ہوگی، تو تشخیص کے مواقع ان کو جہاں سے اچھے ملیں گے وہاں پر وہ جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رویہ ہے وہ وہی رہے گا، اگریسو رویہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس کو وہ اس پر اصرار کریں گے کہ یہ کسی بات چیت کا نتیجہ ہے. لیکن مریم نواز چونکہ اب نہیں جا رہی، لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی کہ مریم نواز کو پاکستان کے اندر ہی رکھنا ہے. وہ تو اطلاعات کے مطابق جیل سے نکالنے پر بھی تل ملا رہے تھے، لیکن آخر میں ظاہر ہے ان کو کنسیڈ کرنا پڑا اور مریم کی بیل ہو گئی. عدالت کا فیصلہ جو ہے اس معاملے سے پروازیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا بیانیہ اس کے اوپر ایگریسو رہے گا. نون لیگ کو ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. اس کے کاؤنٹر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں، اور آئی ایم شیور وہ پارٹی اپنانے کا سوچ بھی رہی ہوگی. لیکن اس وقت جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت جو ہے اس کو سٹیبل ہونا چاہیے. پارٹی اگر اس کے علاوہ اس ماحول کو برقرار رکھتی ہے جو مزاحمت کا ماحول اسلام آباد میں بنا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید یہ الزام کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے یا کوئی اندر خانے کی بات چیت ہے اور نواز شریف پتہ نہیں واپس آتے ہیں نہیں آتے، وہ ڈائلوٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری رہا اور آنے والے دنوں میں جو مزاحمتی عنصر ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ اسلام آباد کے دھرنے سے جو ابھر کر سامنے آیا ہے، اگر وہ نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے ماند پڑتا ہوا نظر آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس الزام کے اندر وزن بڑھتا جا رہا ہے. تو نون لیگ کے لیے دو بڑے مسئلے ہیں. ایک تو میاں محمد نواز شریف کی صحت کو طبی طور پر سٹیبلائز کرنا، اور سیاسی طور پر اپنی پارٹی کا یہ امیج برقرار رکھنا کہ یہ معاملہ نواز شریف کی صحت کا ہی ہے اور اس تک ہی محدود ہے. ویسے بھی ایک عجیب غریب قسم کی ستم ظریفی ہے کہ جو حقوق ملنے چاہیے سیاسی پرزنرز کو، ان کے اوپر بھی ایسی بحث ہو رہی ہے کہ جیسے یہ بہت بڑا کوئی جو شیر لانے والا کام ہے. لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہر حق کے اوپر آپ کو سر مارنا پڑتا ہے اور لڑنا پڑتا ہے. تو اگلے چند ہفتے تو نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بات چلتی رہے گی اور توجہ اسی پر ہوگی. جب ان کی صحت سٹیبلائز ہوگی تو پھر آپ کو جو سیاسی خد و خال ہیں وہ دوبارہ سے واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کل تک جو میں ان کی انٹرویوز دیکھ رہا تھا وہ ابھی آپ کو تگڑے نظر آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو حاصل کرنا تھا اپنی پارٹی کی حد تک اور اپنی ذات کی حد تک اور مزاحمت کے حوالے سے وہ نے حاصل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارشیں برداشت کی ہیں، شدید قسم کی ٹھنڈ، لیکن اس کے باوجود جو ان کا تمتراک ہے اس میں کمی نہیں آئی. اور یہ پرسپشن بنتے بنتے انہوں نے دوبارہ
دوبارہ سے ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، توڑنا شروع کر دیا ہے، کمزور کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا حوصلہ پست ہو گیا ہے اور وہ جا رہے ہیں یہاں پر. آخری جو انٹرویو میں ان کا دیکھ رہا تھا آسما شیرازی کے ساتھ، اس کے اندر تو وہ بہت زیادہ ارادے کے ساتھ بول رہے تھے اور غصے کے ساتھ بول رہے تھے. وہ تحمل والا لہجہ جو ہے وہ جو پہلے اپنا رہے تھے وہ بالکل غائب ہے. لیکن یہ بھی جو لائن آف کوشچننگ ہے یہ بڑی زبردست ہے. اب میں ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ہر اینکر جو ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ چیز افورڈ کی جا سکے، اور ان میں سے 99% وہی لوگ ہیں جو پچھلے دھرنے ہوتے تھے تو نعرے لگاتے ہوتے تھے عملاً بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ گیا، آئیے مٹھائیاں کھائیے. لیکن اب ان کو یکدم پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ سامنے ان کے آ گئی ہے. اچھی بات ہے اگر ان کو یہ خیال آ گیا ہے، لیکن یہ بڑا دلچسپ تضاد آپ کو نظر آتا ہے.